عامر صاحب، جب پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور تو آپ کا ڈپریشن اور بوریت دونوں دور ہوتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جو آج کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس نے آپ کے اندر تھوڑی جوبیلنس پیدا کی ہوگی، انتخابات کے لیے انٹرسٹ پیدا کیا ہوگا اور آپ کو کچھ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا۔ مزمل، وہ صرف آج کی یہ ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی وجہ یہی نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ ایم کیو ایم کو ہم نے ہمیشہ انتخابات کے بعد اتحادی ڈھونڈتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کی ایک تو وجہ یہ تھی کہ اس کو اپنا کنسنٹریٹڈ ووٹ بینک کا اچھی طرح سے پتہ ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ اس کے اندر اضافہ نہیں کر سکتی۔ سندھ کے جن شہری علاقوں کے اندر ان کا زور ہے، وہ وہیں سے اس نے جو سیٹیں جیتنی ہیں وہ جیتنی ہیں، وفاق میں بھی اور صوبے کی سطح کے اوپر بھی۔ تو اس سے پہلے وہ الیکشن اس نے یا تو بائیکاٹ کیے ہیں یا پھر وہ اکیلی لڑی ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہ انتخابات سے پہلے کسی کی اتحادی بن کے انتخابات میں جا رہی ہے۔ ناؤ دیٹ ان اٹ سیلف از اے ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اتحاد کی جو ماضی کے اندر اس نے اتحاد کیے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک ایسی جماعت ہے جس نے وفاق میں برسر اقتدار آنے والی ہر بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کیا، اور ایک دفعہ نہیں بارہا کیا ہے، اور ہمیشہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ اتحاد اس حکومت کے خاتمے سے پہلے ٹوٹ گیا ہے۔ 2 دفعہ جو پی ایم ایل این کے ساتھ 90 کی دہائی میں اس نے اتحاد کیا تھا، ان کی اتحادی بنی، وزارتیں لیں، اس میں تو ہم نے یہاں پہ بھی دیکھا کہ ملٹری آپریشن اس کے خلاف ہوا اسی دور میں وفاقی حکومت کی اتحادی ہونے کے باوجود، اور پھر گورنر رول بھی سندھ کے اندر جو ہے وہ نافذ کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی سخت جھگڑے رہے، پہلی حکومت 1988 کی وہ بھی ایک جھگڑے پہ ختم ہوئی، اس کے بعد بھی بڑی مشکل سے انہوں نے 2008 میں جو حکومت بنی وہ 3-4 سال گزارے تو صحیح، لیکن وہ بھی رو دھو کے گزارے ہوئے سارے۔ تو اس پارٹی کو انتخابی سیاست میں آئے ہوئے 35 برس ہو گئے ہیں، لیکن میں نے 35 ہفتے بھی اس پارٹی کو کبھی سکون میں نہیں دیکھا۔ اس لیے پی ایم ایل این کے لیے بھی یہ بڑا انٹرسٹنگ چیلنج ہے کہ ایک ایسے صوبے میں ایک ایسی جماعت جس کا محدود اثر و رسوخ ہے اس کو اپنا اتحادی بنائے، اور پھر ان تمام چیلنجز کا سامنا کرے جو کہ جس میں کچھ ایسے تھے جو کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ وہ کامیابی سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکی، لیکن ماضی کی بات میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے تھوڑا سا پیچھے چھوڑ دینی چاہیے، اب آگے دیکھنا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ انتخابات کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی، وہ ہونے والی ہیں، اس لیے میں بڑا خوش ہوں، اور میرا ویسے ہی نہیں دل کرتا سیاستدانوں کے خلاف زیادہ باتیں کرنے کو، وہ بات اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ پوٹینشلی ایک بہت زیادہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اس کی امپلیکیشنز پیپلز پارٹی کے لیے کیا ہیں جو اس صوبے کی سب سے بڑی اور مضبوط جماعت ہے، اور اس کی امپلیکیشنز پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے کیا ہیں، کیونکہ ابھی 3 مہینے باقی ہیں اتحاد کے اندر، اور اب سے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 3 یا 4 ہفتے پہلے ایم کیو ایم نے اناؤنس کیا تھا کہ اس دفعہ وہ پورے پاکستان میں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرے گی، اور وہ پنجاب میں بھی اتحادی ڈھونڈ لی ہوگی۔ اب اگر پی ایم ایل این نے کراچی کے اندر یا سندھ کے اندر ایم کیو ایم کے ساتھ انتخابی الائنس کیا ہے، تو کیا ان کو بدلے میں پنجاب میں وہ کچھ آفر کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ سو اٹ بیکس فار ویری انٹرسٹنگ پالیٹکس جو یہاں سے آگے چل کے شروع ہوگی۔ دیٹ از وائی آئی تھنک اٹس اے ویری ایکسائٹنگ ڈیولپمنٹ۔ جی عمر، آپ دونوں ہی کراچی آئٹ ہیں تو آپ کی گفتگو کا اینگل ایم کیو ایم زیادہ ہوگا، جیسے کہ عامر صاحب نے اس کو ایم کیو ایم کے پرسپیکٹو سے ڈسکس کیا، آپ بھی اس کو ایم کیو ایم کے پرسپیکٹو سے ہی دیکھیں گی؟ ہاں نہیں، میں بیفور امبر کمز ان مزمل، میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ہاں امبر سوری 1 منٹ اور میں لوں گا۔ یہ مزمل اس لیے ایم کیو ایم کے پرسپیکٹو سے میں اس کو زیادہ اہم سمجھتا ہوں دیکھنا کہ بہت واضح فرق ہے۔ پی ایم ایل این کی وفاق کے اوپر نظر ہے، جبکہ ایم کیو ایم کی جو پرائمری انٹرسٹ ہے وہ صوبے کے اندر ہے۔ جی اوور ٹو یو امبر۔ نہیں، میں دونوں کے زاویے سے دیکھ رہی ہوں، اس لیے کیونکہ سندھ کے حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایسی جماعتیں ہیں جو کمزور جماعتیں ہیں، اور جو اتحاد کر رہی ہے یہ کمزوری کے بنیاد پہ کر رہی ہیں۔ 2018 کے انتخابات میں اگر کراچی میں ایک سیٹ تھی جو شہباز شریف صاحب شاید کئی 100 ووٹ سے ہار گئے تھے، فیصل واڈا والی جو سیٹ تھی، اس حد تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے زیادہ سندھ یا کراچی یا اور جگہ اس سیٹ کے علاوہ کوئی زیادہ انروڈز نہیں کیے۔ ایم کیو ایم کا بھی اگر ہم یہ تاریخ دیکھیں 2016 کے بعد جب -1 فارمولا ان پر لاگو ہوا تھا، جو خلا پیدا ہوئی تھی
ایم کیو ایم کے ٹوٹنے کی، ان کے جو بانی ہیں ان کے خلاف کیسز کی وغیرہ وغیرہ، وہ اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوا تھا. اور ابھی ہم دیکھیں جو چیس بورڈ نظر آ رہا ہے اس وقت کراچی میں، ابھی آپ دیکھیں جو ضمنی انتخابات ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتے، اور یہ وہ ضمنی لوکل باڈیز الیکشنز ہیں جس نے ایم کیو ایم کا جس نے بوائیکاٹ کیا تھا. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی اربن سندھ میں کچھ گرفت مضبوط کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش کی ہے اور کامیابی سے کی ہے. تو یہ ایم کیو ایم کے لیے میرے خیال میں آہستہ آہستہ، اس کے باوجود کہ الحاق بھی ان کا دوبارہ سے ہو گیا تھا جو مختلف ان کے فیکشن سے، ایم کیو ایم کا پوزیشن مضبوط نہیں ہوئی، کمزور ہوئی. دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نواز جس کی زیادہ ویسے سیٹیں تھی بھی نہیں، اور وہ بھی اپنی یہاں اپنے گڑے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ اس طرح سے اتحاد کرنے کا. میرے خیال میں ایک اور اہم اس میں جو ایک پیش رفت ہے بشیر میمن صاحب کو، جو ان کے ایف آئی اے کے سابق ڈائریکٹر، ان کو تعینات کرنا، یہ بھی بہت اہم پیش رفت ہے. کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جب یہ میاں نواز شریف کی خوش آمدی جو جلسہ ہوا تھا لاہور میں، بشیر میمن ان میں سے ایک تھے جنہوں نے کراچی سے لوگ لے کے آئے تھے، شاید اس بنیاد پر، شاید اس لیے بھی کیونکہ انہوں نے ایک بڑا اسٹرانگ سٹانس بھی لیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں. اور یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو کیسز آصف علی زرداری کے خلاف تھے وہ بشیر میمن انویسٹیگیٹ کر رہے تھے. تو یہ سب کڑیاں مل رہی ہیں کہ یہ دو ایسی میرے خیال میں کہ سندھ کی حد تک کمزور جماعتیں ہیں جو اکٹھا ہو رہی ہیں، ان کو آپس ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہے. یہ جماعت اسلامی کچھ حد تک اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد اور اربن سندھ میں، وہ ظاہر ہے اپنا ڈیرا جما رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. میرے خیال میں کہ ایک میں کہوں گی کہ پنجاب میں بھی اب ظاہر نیکسٹ الائنس کیا ہو سکتی ہے، کیا آئی پی پی کے ساتھ ہو سکتی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی. وہ پنجاب، اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دے آر لکنگ بیونڈ پنجاب. تو یہ دلچسپ ہوگا، دیکھتے ہیں کہ آگے انتخابات میں کس کو زیادہ فائدہ ہوگا اس اتحاد کا.